لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور ایمان والے بھائیو، میں نے اب حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی آپس میں اختلاف نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس احسان عظیم کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اس نے تم کو اس سے بچایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے نشانیوں کو تمہارے سامنے روشن کرتا ہے تاکہ تم ان علامتوں کے ذریعے سے، ان نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ایک کتاب کو مسلمانوں کی زندگی کا دستور بنایا اور ایک آخری نبی کی اطاعت کا مطالبہ کیا اور اس کا حکم کیا، اور مسلمانوں کو آپسی اختلاف و انتشار سے، تفرقہ و تنازع سے اور خانہ جنگی سے، لڑائی جھگڑوں سے منع کیا اور ایک جسم کے اعضاء کی طرح متحد و معاون رہنے کا حکم دیا. مسلمان جب تک اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، وہ تسبیح کے دانوں کی طرح مقدس، مربوط اور مضبوط رہیں گے اور موتی کی طرح قیمتی رہیں گے. لیکن جب مسلمان بکھر جائیں گے اور آپسی افتراق و انتشار کا شکار بن جائیں گے تو وہ پھر کنکر اور پتھر کی طرح بے وقعت اور بے قیمت ہو جائیں گے. دنیا کی شیطانی طاقتیں آج پوری طریقے سے یہی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو جائے اور آپس میں لڑا کر ان کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کو کمزور کر دینا چاہتی ہے تاکہ وہ ان کو، یعنی مسلمانوں کو، اپنے مفادات کا لقمہ بنا لے، اپنے مفاد میں استعمال کرے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی، مشرکین اور منافقین مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی. کبھی مدینہ کے مسلمان قبائل میں جھگڑا کراتے تو کبھی مہاجر و انصار کے درمیان تصادم اور انتشار برپا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمانوں کے صفوں پر نظر رکھتے تھے اور ان کے درمیان کبھی شغاف پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی انتشار اور جھگڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اوس اور خزرج کے دو قبیلے مدینے میں تھے، 100 سالوں سے ان کے درمیان جنگ چلی آ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے کیا کرتے تھے۔ یہ جنگ بعاث کے نام سے مشہور تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کلمہ توحید کے بنیاد پر صلح کرا دی اور ان کو ملا دیا اور ان کی دشمنی کو بھلا کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہودیوں کو ان دونوں قبیلوں کا مل جانا اور اسلام کے زیر سایہ ان کا بھائی بن جانا ناگوار گزرا، بالکل انہوں نے یہ ناپسند کیا۔ چنانچہ ایک یہودی شماس بن قیس نے ایک دوسرے یہودی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب کبھی یہ دونوں قبیلے آپس میں بیٹھے تو ان کے درمیان ان کی جو پرانی جنگ تھی، جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور تھی، اس کا تذکرہ چھیڑ دینا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اس یہودی نے ایک چال چلی اور ایک ترکیب اپنائی اور اس نے جنگ بعاث کے اشعار سنانا شروع کر دیے۔ وہ زمانہ اشعار کا زمانہ تھا، اشعار کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کی مذمت اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے تھے، تو اس نے جنگ بعاث کے اشعار سنانا شروع کر دیے۔ اب اشعار سننا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دلوں میں جو دشمنی بجھی ہوئی تھی وہ پھر سے بڑک اٹھی اور وہ پہلے تو زبانی جھگڑنے لگے اور اس کے بعد ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑنے پر اتر آئے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر یہ کیسے جہالت کی پکار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہالت کی گمراہی سے نکال کر، اندھیری سے نکال کر تمہیں اسلام کی روشنی عطا کی ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اشارہ فرمایا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ تم دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن کریم نے مزید مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، اس لیے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو چھوڑ دیا ہے اور آپسی اختلافات و انتشار کے راستے کو اختیار کیا ہے، تب مسلمانوں نے گمراہی، تباہی، بربادی اور ذلت و خواری کا راستہ دیکھنا پڑا ہے۔ مسلمانوں نے اندلس پر سینکڑوں سال حکومت کی تھی اور جس کی شان و شوکت کے تذکرے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمانوں نے تہذیب و تمدن کی ایسی دنیا قائم کی تھی، ایسی دنیا انہوں نے بنائی تھی کہ اہل یورپ بھی اب حیرت کی نگاہ سے ان کی اس تہذیب و تمدن کو، ان کے محلات کو اور ان کے آثار کو دیکھتے تھے، اور علم و ثقافت کا وہ معیار قائم کیا تھا مسلمانوں نے کہ دنیا اس سے سبق سیکھتی تھی، دنیا نے اس سے سبق سیکھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو اپنے ہی اس محل کو اور اپنی اس تہذیب و تمدن کو اور آثار کو چھوڑ کر نکلنا پڑا اور وہاں سے جانا پڑا۔
ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان اندلس میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، یعنی جب فتح کیا تھا اور اندلس میں داخل ہوئے تو وہ کلمہ توحید کے بنیاد پر بڑے مضبوط اور مربوط تھے، لیکن جب ان میں قبائلی عصبیت پیدا ہو گئی، عداوت اور منافرت پیدا ہو گئی، یمنی اور حجازی جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک خاندان دوسرے خاندان سے حکومت چھیننے کے لیے، اقتدار چھیننے کے لیے جب لڑنے لگے اور ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی تو دشمنان اسلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لڑنے میں ان کو مدد پہنچائی، اور جب مسلمان لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے تو ان عیسائیوں نے ان کو مسلمانوں کو مار بھگایا اور اندلس پر قبضہ کر دیا اور بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور عزت و آبرو کو اور آثار کو خاک میں ملا دیا اور عزت و آبرو کو پامال کیا۔ اندلس کا آخری خلیفہ عبداللہ عامر المنصور جب اندلس کو چھوڑ کر واپس جا رہا تھا اور سمندر کے کنارے کھڑی کشتیاں اس کا انتظار کر رہی تھی تو وہ اس وقت اپنی اس بربادی پر اور اپنی بے بسی پر زار قطار ہو رہا تھا۔ اسی دوران پہاڑی کی اوٹ سے ایک بوڑھا آدمی اپنی لاٹھی کے سہارے اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ دین تو تم کو دیکھنا تھا، اس لیے کہ تم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کے لیے قتل کروا دیا اور میرے 4 جوان بیٹے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتے تم نے آپس میں لڑا کر ان کو شہید کروا دیا۔ اس وقت سے میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا تھا اور میں پہاڑ کی اوٹ میں نے پناہ لے لی تھی اور میں اس دن کا منتظر تھا کہ عیسائی لوگ تم کو رسوا کر کے نکالیں گے، اور آج وہی دن ہے کہ عیسائیوں نے تم کو رسوا کر کے نکالا ہے۔ ابھی کیا روتے ہو؟ ابھی قیامت کے دن بہت رونا ہے۔ بوڑھا آدمی یہ بات کہہ کر واپس پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ خلیفہ عبداللہ عامر المنصور کو ایسا لگا کہ جیسا کہ آج ہی اس کی قیامت ہے اور آج ہی اس کے حساب کا دن ہے، اس کی بات کا اثر اس پر اتنا زیادہ ہوا۔ شاید مسلمانوں نے اس تاریخی واقعے سے آج بھی، اس تاریخی حادثے سے آج بھی کوئی سبق نہیں لیا۔ حقیقت میں مسلمانوں کو دشمنوں نے جتنا نقصان نہیں پہنچایا اتنا نقصان ہمارے آپسی اختلافات و انتشار نے پہنچایا۔ افغانستان پر، عراق پر اور شام پر مسلم دشمنوں نے حملہ کیا، وہاں کی مساجدوں کو مسمار کر دیا، ڈھا دیا، بہنوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا، علماء کا قتل عام کیا اور ہمارے اداروں کو اور بزرگوں کے آثار کو خاک میں ملا دیا، ان کی بے ادبی کی ان کو ڈھا دیا۔ تو ان مسلم دشمنوں کے ساتھ بہت سے مسلمان ممالک بھی ساتھ میں کھڑے تھے اور کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے قتل عام کی وہ بھی ذریعہ بنے تھے۔ اور آج کل فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون، کہ بلا شبہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ لیکن آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے مسلمان دشمنان اسلام کے خوف سے بعض مسلمان امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ آج پھر مسلمانوں کے درمیان قبائلی اور خاندانی اعتبار سے منافرت اور عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ وطن اور مسلک کے بنا پر اور قومیت کے بنا پر پھر سے منافرت اور عداوت اور دشمنیاں ابھرنے لگی ہے اور اسلام کے مخالف دشمنوں نے ان اختلافات کو ہوا دینا شروع کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ لہذا اگر مسلمان ان جھگڑوں میں پڑیں گے تو اس کی دیواریں کمزور ہو جائے گی اور اسلام کی یہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ اور اگر مسلمان آپسی اختلافات کو بھلا کر باہم متحد ہو کر اس کی حفاظت، باہم متحد رہنے کی کوشش کریں گے تو وہ بذات خود بھی طاقتور رہیں گے اور اسلام کی سربلندی کا بھی وہ ذریعہ بنیں گے۔ اور جب کسی مسلمان دو گروہوں کے درمیان کسی وجہ سے کبھی جھگڑا ہو جائے تو اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کرو، کیونکہ صلح صفائی کرانا اور ان کو متحد کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی گروہ زیادتی کر رہا ہے تو اس سے لڑنا پڑے تو لڑو، اللہ تعالیٰ نے اس سے لڑنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان میں سے کسی دو گروہ میں اختلاف ہو جائے، وہ لڑ جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر صلح کرانے کے باوجود ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے، یعنی صلح کرنے کے لیے مان نہیں رہا ہے بلکہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ کر واپس آ جائے، یعنی کہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس لیے صلح کرانا یہ صدقہ اور نماز سے بھی زیادہ اہمیت اور ثواب کا حامل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں صدقہ روزہ اور نماز سے بھی زیادہ مرتبے والی چیز نہ بتاؤں، زیادہ ثواب رکھنے والی، زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز نہ بتاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، یعنی آپس میں صلح صفائی کرانا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ موندنے والی چیز لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا ہے اور ان کے تعلقات کو بگاڑنا ہے۔ موندنے والی چیز یعنی ثواب کو، نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز، لوگوں کے درمیان اختلافات کو پیدا کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کرانے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ قرآن کریم مضبوط رسی ہے اور یہی مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کریم رہنما ہے اور ہماری زندگی کا قیامت تک کے لیے دستور ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان جو مختلف گروہوں میں اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی بنیاد قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ تبارک قرآن کریم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں اتحاد کی کوشش کرنا فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہ مطلوب ہے اور نہ پائیدار ہے۔ یعنی ایسا اتحاد جو جس میں قرآن کریم اور اسوہ رسول داخل نہ ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس میں کوئی برکت بھی نہیں رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس امت کے علماء قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پیدا کرے اور ہمیں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔